چینل امام عصر دعوت انسانیت۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صدق الله العلي العظيم. یقیناً زمین پر چلنے والوں میں اللہ کے نزدیک بدترین وہ بہرے اور گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، اور اگر اللہ ان میں کسی بھی بھلائی اور اگر اللہ کو ان میں کسی بھی بھلائی کا علم ہوتا تو انہیں ضرور سنا دیتا، اور اگر سنا دیتا تو پھر بھی وہ منہ پھیرتے ہوئے پلٹ جاتے۔ اے صاحبان ایمان، اللہ و رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں ایسی بات کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور یہ جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور تم سب کو اس کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ آج کی ان آیات میں جس اہم موضوع پر زور دیا جا رہا ہے وہ اللہ و رسول کی اطاعت ہے، اور اصل میں یہ 3 آیتیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں گزشتہ آیات سے بہت ہی قریبی ربط رکھتی ہیں، گویا ایک تسلسل ہے ان آیات کا۔ اس سے پہلے کہ آیتوں میں کہا گیا تھا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور جانتے ہوئے اور سنتے ہوئے منہ موڑ کر نہ چلے جاؤ، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے سن لیا مگر حقیقتاً وہ سنتے نہیں ہیں۔ یہ 2 آیتیں تھیں جہاں پر ہم نے گفتگو تمام کی تھی۔ توجہ کی بات یہ ہے کہ ان آیات میں، اور جو آج آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، ان میں اطاعت پر تو زور دیا جا رہا ہے، لیکن اطاعت کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ ہے کہ جو اطاعت سے بہت ہی زیادہ مربوط اور متصل ہے، وہ ہے معاملہ سننے کا۔ تو سننے پر زور دیا جا رہا ہے، سننے کی اہمیت کیا ہے۔ ان 2 آیتوں میں بھی جو گزشتہ ہفتے ہم نے پڑھی تھیں، یعنی 20 اور 21، اور اس کے بعد 22، 23 اور 24، آج یہ ان 5 آیتوں میں بات یہ ہو رہی ہے کہ سننا ہے، پیغمبر کی، اللہ اور رسول کی بات سننی ہے۔ تو اطیعوا اللہ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو،
ٹھیک ہے اطاعت کریں گے. ولا تولوا عنہ اور منہ پھیر کر مت چلے جاؤ وانتم جبکہ تم سن بھی رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کا سننے سے بہت اہم رابطہ ہے، بہت اہم تعلق ہے. سنیں گے تو اطاعت کریں گے، جب سننے کو تیار ہی نہیں ہے تو اطاعت کیسے کریں گے؟ اطاعت تو جب ہی ہوگی نا جب ایک بات جو پیغمبر کہہ رہے ہیں اس کو سن تو لو، سننے کو تیار نہیں ہے. جب سننے کو تیار نہیں ہوتے تو پھر اطاعت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اس کی بھی ظاہر ہے کہ اطاعت کی بھی اور سننے کی بھی قسمیں ہیں. تو ایسے بھی لوگ ہیں جو سننا ہی نہیں چاہتے کہ والغوا فیہ، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو انہوں نے کہا کہ اتنا شور مچاؤ کہ قرآن کی آواز ہمارے کانوں میں یا کسی کے کانوں میں نہ آ جائے. یہ اسٹریٹجی اپنائی تھی ان کافروں نے مکے میں، شور مچا دو. اور جو پیغمبر کے قریب بیٹھتے تھے ان کا بھی یہ حال تھا کہ پیغمبر ایک بات کہہ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، آیتیں نازل ہو رہی ہیں، ان آیتوں کو کنوے کر رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں، سننے والے بیٹھے سن رہے ہیں، اور فوراً ہی جیسے پیغمبر نے ایک جملہ تمام کیا یا ایک بات ختم کی تو وہ کہتے ہیں ماذا قال آنفا، ابھی پیغمبر کیا کہہ رہے تھے؟ تو تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ دوسروں سے پوچھ رہے ہو کہ پیغمبر ابھی کیا کہہ رہے تھے. ماذا قال آنفا، اس کا مطلب تم نے سنا ہی نہیں. جب سنا ہی نہیں تو اطاعت کیسے کریں گے؟ تو ایک تو قسم ان لوگوں کی ہے جو سننے کو تیار ہی نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ منافق ہوں. منافق وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے آس پاس بیٹھتے بھی تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، بظاہر خود کو مسلمان کہہ رہے تھے. تو دونوں پر یہ بات اپلائی ہوتی ہے. اطاعت کا حکم یہاں پر کافروں کو نہیں دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مؤمنین سے کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، پیغمبر کو چھوڑ کر مت چلے جاؤ، پیغمبر سے منہ موڑ کر نہ جاؤ. وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جبکہ تم سن بھی رہے ہو. ایسے بہت سے موقع ہوئے ہیں کہ جب پیغمبر آواز دیتے رہے، بلاتے رہے، اور آواز کانوں میں جاتی بھی رہی مگر کسی نے پلٹ کے دیکھا نہیں. اب ظاہر ہے کہ یہاں تو بدر کی بات ہو رہی ہے، یہ تو بیک گراؤنڈ جو پیش کیا جا رہا ہے اور جو سیاق و سباق ہے وہ جنگ بدر کا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے ایک جنرل بات کہی جا رہی ہے، اور اس کا مصداق آپ کو احد کے میدان میں ملے گا کہ پیغمبر اسلام آواز دیے جا رہے ہیں اور لوگ پیغمبر کی بات سنے بغیر یا سن کر بھی چلے جا رہے ہیں. وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، نبی کو چھوڑ کر مت جاؤ جبکہ تم نبی کو سن رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اس کا دھیان اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور ایسا بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہ بھئی نبی کی آواز سن رہے ہیں اور بھاگے چلے جا رہے ہیں تو یہ جان کے خوف سے ایسا ہو رہا ہے. ارے بھئی میدان جنگ تھا، ڈر گئے تھے، بھاگ گئے. اگر پیغمبر بلاتے رہے، پکارتے رہے، آواز دے رہے تھے کہ میں یہاں ہوں، اور وہ چلے جا رہے ہیں اور بظاہر صاحبان ایمان ہیں، بظاہر مسلمان ہیں، بظاہر ایمان لا چکے ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی بہرحال جان کا خطرہ تھا چلے گئے. مسئلہ یہ نہیں کہ صرف جان کا خطرہ نہیں، نماز ہے، نماز میں کون سا خطرہ ہے؟ نماز پڑھنے میں جان کا خطرہ ہے. نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھنے کے دوران انہوں نے باہر کسی قافلے کی آواز سنی، تجارت قافلے کی. سورہ جمعہ کی آخری آیت پڑھتے ہیں نا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تمہیں ایسے ہی کھڑا چھوڑ کر نکل گئے، چلے گئے نماز میں. بھئی یہ تو میدان جنگ کی بات تھی کہ وہاں چھوڑ کے چلے گئے، یہ نماز میں چھوڑ کے چلے گئے، بیچ نماز میں. اس میں کوئی جان کا خطرہ تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں ایمان کمزور ہوتا ہے وہاں اطاعت کمزور ہو جاتی ہے، اور جتنی اطاعت مضبوط ہوگی اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا، اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی اطاعت مضبوط ہوگی. اطاعت اور ایمان کا
بہت ہی قوی تعلق ہے ایک دوسرے سے. اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ اور رسول کی. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، سن بھی رہے ہو. وہاں سن رہے ہو کہ وہ پکار رہے ہیں، یہاں سن رہے ہو کہ نماز پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہو، آواز تمہارے کانوں میں جا رہی ہے، پھر بھی تم منہ موڑ کر چلے جا رہے ہو. ایک تو ہوئی یہ کیٹیگری. ایک دوسری ہے اس سے بھی بدتر. اس سے بدتر وہ لوگ ہیں الذین ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ان کی طرح مت ہو جانا جو یہ کہہ رہے ہیں ہاں ہاں ہم نے سن لیا، اور پھر بھی انہوں نے حقیقتاً نہیں سنا. کیا مطلب؟ یعنی سن تو لیا مگر اطاعت نہیں کی. سن لیا، آپ سوچیں کہ ایک ایسا موقع ہے، ایک ایسی کیفیت پیغمبر نے ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ہر شخص کیوریس ہے کہ پیغمبر کہنا کیا چاہ رہے ہیں. یعنی سچویشن ایسی ہے کہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں نے تو نبی کی بات سنی نہیں سنی. تو ضرور تم نے پوچھا ہوگا کہ یہ مجمع کیوں اکٹھا کیا پیغمبر اسلام نے، یہ اہتمام کیوں ہے، یہ جو آگے بڑھ گئے ان کو بلایا کیوں ہے واپس، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیوں ہو رہا ہے، یہ اتنا بڑا یہ شور ہنگامہ، یہ مسئلہ، رکو رکو رکو، پیغمبر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کیوں ہو رہا ہے. تو اگر پیغمبر نے کچھ کہا اور تم نے نہیں سنا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم نے پوچھا نہیں کہ بھئی پیغمبر نے آخر کیوں روکا تھا ہم کو، یہ اتنا بڑا مجمع کیوں جمع کیا گیا تھا، کیا وجہ تھی، کیا بات تھی، کیا کہنا چاہ رہے تھے، تو تم نے پوچھا ہی نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نہیں سنا سب نے پیغام سنا، اور آج تک سن رہے ہیں اس پیغام کو. غدیر کا پیغام، من کنت مولا فہذا علی مولا. بتائیے کس مسلمان نے نہیں سنا؟ تاریخ میں ہسٹری کے کس مسلمان نے 1400 سال میں اس پیغام پیغمبر اسلام کو نہیں سنا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں؟ ایسا جملہ کسی اور کے لیے ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا کوئی اور حضرت علی کے برابر ہو سکتا ہے کسی مسلمان کی نظر میں؟ برابر، افضل کی بات چھوڑیں، نہیں ہو سکتا. تو جو ولایت رسول کی ہے وہ علی کی ہے. جس طرح رسول کو مولا مانا ہے ویسے علی کو مولا ماننا پڑے گا. اگر نہیں مانا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان لوگوں میں اس دوسری کیٹیگری میں آ گئے جو اس سے بدتر ہے، جو پہلی والی ہے کہ بھئی سنا اور نہیں سنا، سنا پھر بھی نہیں سنا. یہ لوگ خطرناک ہیں جو سنتے ہیں اور سننے کے باوجود بھی ایسا ہو جاتے ہیں کہ جیسے سنا ہی نہیں. تو یہ کیسے ہوا کہ پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوتے ہی اتنے بڑے مجمع نے اتنے بڑے پیغمبر کو بھلا دیا کہ من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہ ایک مثال تھی. اس طرح لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، ایسے مت ہو جانا. اطاعت کی منزل میں کوئی مومن کسی مقام پر کسی لمحے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اطاعت جہاں پیغمبر نے جب ہم کو معلوم ہو جائے رسول اللہ نے کہا کہ یہ کرو، ڈوز اور ڈونٹس اسلام کے جتنے بھی ہیں کہ یہ کرنا ہے، بس کرنا ہے. ہمیں صرف ایک چیز کی تحقیق کرنی ہے کہ کہا ہے کہ نہیں، اس کی تحقیق کرنی ہے. اگر پتہ چل جائے کہ کہا ہے، قرآن میں مثلا ایک آیت موجود ہے، صاف آیت موجود ہے. ایک مثال میں دے رہا ہوں. اس وقت عام طور پر مسلمانوں میں جو پردے کی کیفیت ہے، یہ سب مثالیں ہیں جو ہے درمیان میں، ایسی دسیوں مثالیں ہو سکتی ہیں. پردے کی کوئی اہمیت رہ گئی ہے؟ یہ جو مل جل کے بیٹھتے ہیں اور مکس گیدرنگ ہوتی ہے اور خواتین بغیر پردے کے بیٹھتی ہیں اور اس پر بات ہوتی ہے کہ اس میں حرج ہے، اس میں کہاں منع لکھا ہوا ہے، جب قرآن صاف یہ کہہ رہا ہے کہ ایک عورت اپنی زینت ظاہر نہیں کر سکتی علاوہ ایک لسٹ دی ہے ان افراد کے سامنے جو اس کی محرم ہے. وہ لسٹ موجود ہے قرآن میں. تو اب وہاں کیا بحث ہے؟ بتائیے کیا کھل کے قرآن نے ایک چیز واضح کر دی کہ یہ دیکھ لو زینت عورت ظاہر نہیں کر سکتی، پیریڈ. اب اس میں کون سی بحث ہے، اس میں کون سا گفتگو ہے، ہمارا اس میں کون سی رائے آ جائے گی، آپ کی اس میں کون سی رائے شامل ہو جائے گی؟ قرآن کھل کے ایک بات کہہ رہا ہے کہ ایک عورت اپنی زینت ظاہر نہیں کر سکتی. اب وہ زینتوں کے ساتھ خواتین جن مردوں کے سامنے آتی ہیں وہ ان کے بھائی ہیں، وہ ان کے شوہر ہیں،
وہ ان کے باپ ہیں، وہ ان کے بیٹے ہیں، وہ ان کے بھتیجے ہیں، وہ ان کے چچا ہیں، وہ ان کے دادا ہیں، کون ہیں؟ وہ جو لسٹ بیان کی ہے قرآن نے، وہ ان میں سے کوئی ایک ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر اس لسٹ میں وہ شامل نہیں ہیں تو فوراً وہاں گناہ شروع ہوا کہ نہیں؟ تو دیکھیں، ہمیں بحث نہیں کرنی ہے، ہمیں ایک ہی بات کرنی ہے، ہمیں معلوم ہو جائے کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ یہ کرو، ہمارا کیا کام ہے؟ اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اور بس، پیریڈ، اس میں کوئی گفتگو نہیں، بحث نہیں۔ ایسے مت بن جاؤ کہ کہا ہاں سنا ہے ہم نے، آیت تو سنی ہے، آیت پڑھی بھی ہے، مگر بن گئے ایسے کہ جیسے نہ پڑھی ہے آیت نہ سنی ہے آیت۔ تو ایسے مت بن جاؤ، ایسے مت ہو جانا کہ سننے کے بعد بھی ایسے ہو گئے جیسے سنا ہی نہیں۔ اگر معلوم ہو جائے رسول اللہ نے یہ فرمایا، اگر پتہ چلا ہے کہ کسی امام معصوم نے یہ فرمایا ہے، حکم کا پتہ چل جائے، بات ختم ہو گئی۔ اب جو انہوں نے حکم دیا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اب اس کے آگے کوئی بحث اور مباحثہ نہیں ہے۔ بحث و مباحثہ کہاں تک ہے؟ اس ریسرچ کے لیے ہے کہ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے۔ آپ کہیں گے نہیں یہ تو آیت ہے ہی نہیں قرآن کی۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ آپ کو حق ہے کہنے کا، دکھائیے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، کون سی وہ فہرست؟ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آیت تو ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے ثبوت دیجیے۔ تو وہاں تک تو ہو سکتی ہے بات، لیکن قرآن نے کہا بھی ہے، معلوم بھی ہے، ہم نے سمجھا بھی ہے، ہم نے سنا بھی ہے، مگر ہم عمل نہیں کریں گے، یعنی ایسے ہو گئے جیسے ہم نے نہ سنا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ اطاعت کی منزل میں سننے کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب سنو تو اس پر عمل کرو، جو تم سے کہا گیا ہے، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس بات کو سن لو۔ اب اس سے بھی بدتر ایک کیٹیگری آتی ہے، تیسری کیٹیگری۔ وہ کون ہیں؟ جو سننے کے بعد، ایک تو وہ ہیں کہ سننے نہیں چاہتے، سنا ہی نہیں۔ دوسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے سنا اور سننے کے بعد ایسے ہو گئے جیسے سنا ہی نہیں، سنی انسنی کر دی۔ ٹھیک، تیسرے کون ہیں؟ تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سنا اور سن کر مخالفت کی، وہیں پر مخالفت کر دی جان کر کہ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ہم ایسا کریں گے۔ قالوا سمعنا وعصینا، یہ بھی قرآن میں ہے، انہوں نے کہا ہم نے سنا تو صحیح، سنا ہم نے، مگر سن کے اب ہم مخالفت بھی کریں گے۔ آپ کہیں گے یہ تو آپ بات یا ایھا الذین آمنوا کی ہو رہی ہے، یہ کام تو کوئی کافر کر سکتا ہے کہ پیغمبر کی بات سنیں اور ان سے کہے کہ ہاں آپ کی بات سن تو لی میں نے لیکن میں آپ کی مخالفت کروں گا۔ ایسے کسی کی ہمت ہے، کسی کی جرأت ہے ایسا کرے؟ بالکل نہیں ہے جرأت کسی کی، لیکن اگر ہو جائے کسی کی جرأت، پھر آپ سوچیں کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا اور اس کے بارے میں قرآن کیا کہے گا اور حدیث اس کے بارے میں کیا۔ اگر نبی کوئی حکم دے کہ مجھ کو یہ چاہیے اور کوئی کھڑا ہو کے کہے بالکل نہیں دینا ہے، سوچیں آپ، اگر نبی کہہ رہے ہیں مجھے قلم چاہیے، لاؤ قلم دے دو، تو یا تو خاموش ہو جاؤ، تو پہلی کیٹیگری میں چلے گئے، یا سنی انسنی کر دو، دوسری کیٹیگری میں چلے گئے۔ تیسرے میں کہ نہیں بالکل نہیں دینا، ان کو نہیں دینا، اور اس کے بعد توہین کرنا پیغمبر اسلام کی۔ تو یہ وہ حقائق ہیں کہ اگر ہم ان پر غور نہ کریں تو خدا نخواستہ کبھی خطرہ ہے کہ ہم بھی اس میں جا پڑیں، یا ایسے افراد کی حمایت میں آستین چڑھا کے چلے آئیں۔ تو بات یہی ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم سنو، اطاعت کرو، سنو اور اطاعت کرو۔ جو بات تم نے سن لی، جو حکم تم کو مل گیا، سر جھکا دینا ہے، اس کو مان لینا ہے، اس کے آگے کوئی بحث نہیں کرنی۔ ان شر الدواب، اب اس کے بعد اب دیکھیے ایک لفظ استعمال کیا قرآن نے، دواب، اور شر کا مطلب تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک بدترین شر الدواب یعنی بدترین دواب، دواب دابے کی جمع ہے، دابے یعنی وہ جانور جو زمین پر چلتا ہو،
وہ جاندار جو زمین پر چلے اسے دابہ کہتے ہیں، عام طور پہ چوپایوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بدترین جانور اللہ کی نظر میں وہ لوگ ہیں عند اللہ الصم البکم، وہ بہرے اور گونگے، سم جو ہے اصم کی جمع ہے اور بکم ابکم کی جمع ہے۔ سم یعنی بہرے اور بکم یعنی گونگے۔ تو اللہ کی نظر میں وہ جانور سب سے بدتر ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں، نہیں بلکہ وہ بہرے اور گونگے جانور الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب آپ مجھ کو بتائیے کہ وہ کون سے وہ جانور ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے؟ کوئی ایسا جانور ہے جس کے پاس عقل ہے مگر وہ عقل سے کام نہیں لیتا؟ بھائی اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے تو کام کیا لے گا؟ اگر آپ یہ عام جانوروں کی بات کر رہے ہیں تو وہ جانور، پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی وہ جانور گونگا کیسے ہوگا؟ اس کو آپ گونگا کیسے کہیں گے؟ چلو بہرا تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی جانور اس کو آپ گونگا کیسے کہیں گے؟ گونگا تو وہ جو بولے نہیں، وہ تو ویسے ہی نہیں بولتا۔ چلیں، آپ نے کہا نہیں بولتا، کچھ آواز تو نکالتا ہے، اچھا چلو، الذین لا یعقلون، وہ گونگے اور بہرے۔ اب وہ تو اللہ، اگر کوئی جانور گونگا اور بہرا ہے تو اس کی مذمت کس بات کی بتائیے؟ بدترین لوگ، وہ بدتر کیسے ہو گیا؟ وہ ایک مجبور جانور اگر وہ ہینڈی کیپ ہے اور وہ بول نہیں سکتا، اس کی آواز نہیں نکل رہی ہے اور سنتا نہیں ہے، اگر کوئی جانور اس میں کس طرح کی یہ خلقت میں اس کی یہ کمی ہے، یہ نقص ہے، تو یہ عیب جو ہے اس کا، یہ اس کو بدترین کو قرار دے گا۔ پھر یہ کیا کہا کہ الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے، ابھی اس میں عقل ہے ہی نہیں اس کے پاس، کام کیا لے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد زمین پر چلنے والے وہ افراد ہیں جو جاندار ہیں، جو اپنے ارادے سے حرکت کرتے ہیں جانوروں کی طرح، مگر وہ جانور نہیں ہیں، مگر اللہ نے ان کو بدترین دواب قرار دیا ہے، یعنی دواب سے، جانوروں سے ان کی تشبیہ دی ہے اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے عقل دی ہے لیکن یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس سے مراد انسان ہے، اس سے مراد عام جانور نہیں ہے، اس سے مراد وہ انسان ہے جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا۔ تو بات وہی چل رہی ہے، اطاعت ہی کا سلسلہ اور وہی حکم چل رہا ہے کہ تم کو اطاعت رسول ہر حال میں انجام دینی ہے، اور کوئی ایسا لمحہ نہیں آنا چاہیے کہ جو پیغمبر اسلام کی اطاعت سے تم خارج ہو جاؤ، اور جو خارج ہو جائے تو وہ اس کے لیے کہا ہے کہ اس نے عقل سے کام نہیں لے رہا ہے۔ اطاعت اگر نہیں کرتا، عقل سے کام نہیں لے رہا، انسان ہے، عقل ہے اس کے پاس، عقل سے کام نہیں لے رہا ہے۔ جب عقل سے کام نہیں لے رہا ہے تو اللہ کی نظر میں بدترین جانور ہے۔ تو قابل غور بات یہ ہے، ہم آگے بڑھیں تاکہ کہ قرآن نے، ابھی ہم نے جو اس سے پہلا سورہ ہے سورہ اعراف، وہاں پر ایک آیت پڑھی، اور آپ کو یاد ہوگی، بہت دن نہیں ہوئے اس کو پڑھے ہوئے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 179 میں یہ کہا گیا کہ اولئک کالانعام، وہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ۔ تو یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں۔ تو ایک بار کہا کہ جانوروں کی طرح ہیں، پھر کہا کہ بل ہم اول، اسی آیت میں آگے، بل ہم اول، بلکہ وہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ تو یا جانور ہیں، جانور سے بدتر ہیں، اور یہاں بدترین جانور ہیں۔ اس طرح
کا تسلسل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے. تو کتنی اہم ہے یہ اطاعت اللہ اور رسول کی, اور انسان کو, ایک مومن کو خاص طور پر اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزارنا ہے, ورنہ جب کبھی بھی وہ اللہ کی اطاعت سے خارج ہوگا تو اللہ کی نظر میں اس کی یہ حیثیت ہوگی جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے. اس کے بعد کی آیت کہہ رہی ہے کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. تو شر الدواب, بدترین ہے نا وہ, وہاں شر کا لفظ استعمال کیا, اب یہاں خیر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, حالانکہ دو الگ الگ مفہوم میں. وہاں وہ جو ہے گویا کہ شر مقابلے کے لیے استعمال ہوا ہے, کمپیریٹیو ڈگری ہے وہ. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا, اگر اللہ کو علم ہوتا, اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کسی طرح کبھی کوئی خیر, کوئی بھلائی, کوئی اچھائی, گڈنس پایا جاتا ہے, لَأَسْمَعَهُمْ, تو خدا ان کو سناتا. اور اگر سنا بھی دیتا, چلو تم کہو کہ یا اللہ تو رحمان و رحیم ہے, کریم ہے, اگر وہ نہیں سننا چاہ رہے ہیں تب بھی تو سنا ہی دے. اگر ان میں کوئی خیر, کوئی بھلائی, کوئی نیکی نہیں پائی جاتی پھر بھی تو سنا دے ان کو. تو خدا فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا, اگر ان کو سنا بھی دیں تو وہ منہ پھیر کر نکل جائیں گے. وَهُمْ مُعْرِضُونَ, اعراض کرتے ہوئے, روگردانی کرتے ہوئے, مخالفت کرتے ہوئے پلٹ جائیں گے. یہ بہت اہم آیت ہے اس اعتبار سے کہ بہت سے لوگوں کو آپ یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ اچھا یہ بات صحیح ہے تو دکھائیے قرآن میں, بتا دیجئے اس جگہ. تو یہ بتائیے قرآن میں اور دکھائیے حدیث میں اور دکھائیے, یہ بہت اچھی بات ہے, یہ ایک اچھا سوال ہے, لیکن یہ جبھی کرنا چاہیے جب واقعاً یہ نیت ہو کہ اگر قرآن میں مل جائے ہم کو یہ حق تو ہم قبول کر لیں گے. یہ نہیں کہ بس دکھائیے, جتنا دکھایا جا چکا ہے اس کو مان لیا ہے, جو مزید دیکھنے کی بڑی خواہش ہو رہی ہے, جتنا دیکھ لیا ہے, جتنا پتہ چل گیا ہے یہ واجب ہے, یہ حرام ہے, یہ حق ہے, یہ باطل ہے, جتنا پتہ چل گیا اتنا مان لیا ہے, اس کو مان لو, اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. کہ نہیں یہ دکھائیے. اب آپ اکثر سنتے ہیں علی کا نام کہاں ہے قرآن میں, علی کا نام دکھائیے قرآن, امامت دکھائیے قرآن میں, 12 اماموں کے نام دکھائیے قرآن. تو کیا مان لیں گے؟ اگر نظر آ جائے, آپ کو دکھا دیا جائے تو مان لیں گے. یہ بالکل اسی طرح جیسے اس زمانے میں پیغمبر اسلام سے چیلنج کیا جاتا تھا, اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ کر کے دکھائیے اور وہ کر کے دکھائیے. تو ہمیشہ جواب یہ ہوتا تھا کہ ہم کیوں تم کو دکھائیں, تم مانو گے ہی نہیں. تو اگر واقعی مان لیں, کہیں نہیں مان لیں گے تو ٹھیک ہے, تو جتنا ہے قرآن میں جو بالکل طے شدہ ہے اس کو تو مان لو پہلے. یہ تو معلوم ہے نا کہ مباہلے میں توحید کی حمایت میں اور جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے اس پوری امت میں جمع کے صیغے کے باوجود کوئی نہیں گیا اور پیغمبر کسی کو نہیں لے گئے, اور ہر کیٹیگری میں جو 3 کیٹیگریز تھیں سب میں جمع کے صیغے جس میں کم سے کم 3 ہونے چاہیے تھے, کوئی بھی 3 پورا نہیں ہوا, کورم کہیں پورا نہیں ہوا. کیا بات تھی, کون تھے وہ؟ تو یہ تو معلوم ہے نا, اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ صرف 5 تھے جو گئے وہاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت میں ان سے زیادہ سچا کوئی تھا نہیں, ہوتا تو پیغمبر لے جاتے, اس کیٹیگری کا کوئی سچا ہوتا تو, اس لیے کہ جھوٹوں پر لعنت کرنی تھی. تو اتنا تو مان لیا نا. اگر مان لو کہ یہ سچے ہیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, تو بس ہو جاؤ ان 75 کے ساتھ. تو جتنا قرآن کہہ رہا ہے اتنا تو مان لیا جائے نا. کتنی آیتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے پڑھ سکتے ہیں کہ قرآن وضاحت کے ساتھ اہل بیت کی عظمت بیان کر رہا ہے, تو اتنی تو مان لیا جائے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اتنا مان لو. اہل بیت, ایک لفظ اہل بیت تو استعمال ہوا نا.
تو مان لیا جائے. ہاں مانتے تو ہیں مگر اہل بیت میں یہ بھی شامل ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو بہر کیف دیکھیں لو علم اللہ فیہم خیرن، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے سوال کرنا اور تحقیق کرنا اور ریسرچ کرنا، لیکن بات یہ ہے کہ مان لینے کے لیے کرنا چاہیے، ضد کے لیے نہیں. اس لیے کہ خدا کہتا ہے کہ اگر خدا کو معلوم ہوتا کہ ان میں ذرا سے بھی کوئی خیر اور نیکی پائی جاتی ہے تو ہم ان کو ضرور سناتے. تو بات وہی سننے کی ہو رہی ہے، سناتے. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر سنا بھی دیتے تو یہ منہ پھیر کے چلے جاتے، یہ سننے والے نہیں تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنایا اس کو جاتا ہے کہ جس میں وہ صلاحیت ہو، ظرف ہو، جو جس کے اندر سننے کا اور اطاعت کا اور قبول کرنے کا. خدا کی نعمتیں اور رحمتیں بھی اس پر نازل ہوتی ہیں، خدا کا فضل و کرم اس پر ہوتا ہے جس میں وہ صلاحیت ہوتی ہے اس فضل و کرم کو حاصل کرنے کی. اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے تو خدا اس کو اوپر وہ فضل خصوصی کرتا ہی نہیں. بارکیف اب جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 24، اب یہ گویا بات کو پیک پہ لے جا رہے ہیں. قرآن نے اس سے جہاں سے بات شروع کی سننے کی اور اطاعت کرنے کی، اس اطاعت کی منزل کو کہاں قرآن لے جا رہا ہے دیکھ لیجئے آپ آیت نمبر 24 میں. یا ایھا الذین آمنوا، بہت پیاری آیت ہے یہ. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے صاحبان ایمان، اللہ و رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں پکاریں. پکاریں کس لیے پکاریں؟ یہ جو لفظ ہے بڑا عظیم ہے. لما یحییکم، تمہیں زندگی دینے کے لیے. یعنی نبی جب بھی آواز دیتے ہیں زندگی کے لیے بلاتے ہیں، موت کے لیے کبھی نہیں بلاتے. جو لوگ موت کے خوف سے نبی کی آواز پر لبیک کہنے سے گریز کرتے ہوئے نظر آئیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو اس حقیقت کا یقین نہیں ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ نبی جب بلاتا ہے تو زندگی دینے کے لیے بلاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نبی کی آواز پر لبیک کہو، اللہ کی آواز کو سنو، اس لیے کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو تم کو زندگی ملے گی، تمہیں ریئل حیات ملے گی، صحیح لائف، حقیقی لائف تم کو ملنے والی ہے اگر تم نبی کی اطاعت کرتے ہو. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں استجیبو یعنی جواب دو نبی کی آواز جب تم سنو اللہ اور رسول کی. استجیبوا للہ، توجہ کیجئے گا، اس میں عجیب بات ہے اور یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ دیکھو اللہ کی آواز پر لبیک کہو، جواب دو خدا کی آواز پر. للہ، پھر کیا کہا؟ وللرسول، اور رسول کی آواز پر بھی لبیک کہو. کب لبیک کہو؟ تو کس کس کی آواز پہ لبیک کہنا ہے؟ اللہ ایک اور رسول دو، صحیح ہے نا؟ تو جب دو ہوتے ہیں تو عربی میں ان کے لیے دو کے لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. واحد کا صیغہ دو کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوتا عربی میں. اردو میں بھی آپ کہیں گے کہ یہ دو آدمی آیا ہے، یہ دو آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے، کہیں گے؟ ridiculous, right? These two people is sitting here. Is sitting or are sitting. عربی اور زیادہ نازک ہے گرامر کے اعتبار سے. عربی میں تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے دو کے لیے، واحد کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، اللہ و رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں پکارے. پکارے نہیں، دعاکم واحد کا صیغہ ہے، تثنیہ کا نہیں ہے، نہ جمع کا ہے.
دعواکم ہوتا تو جب وہ تم کو وہ دونوں تمہیں پکارے تو ان دونوں کی آواز پر لبیک کہو تو ہونا چاہیے دعواکم، نہیں دعاکم۔ اللہ و رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ ایک تمہیں پکارے، جب وہ ایک تمہیں پکارے۔ جواب دینا ہے دو کو، پکار رہا ہے کوئی ایک۔ اب یہ کون پکار رہا ہے؟ یہ دعاکم کون ہے؟ پکارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگر اللہ پکارے گا تو تم کو آواز آئے گی؟ خدا پکار رہا ہے۔ اگر آ بھی گئی تم کو آواز تو تم چلے گئے تو تم پھر واپس آ سکتے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اذا دعاکم سے مراد رسول ہیں، رسول جب تم کو پکارے۔ لیکن تثنیہ کا صیغہ استعمال کیوں نہیں کیا؟ کہا اس لیے کہ نبی جب آواز دیتا ہے تو نبی کی اطاعت اصل میں نبی کی بھی اطاعت ہے، اللہ کی بھی اطاعت ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ اگر نبی آواز دے تو نبی کی مخالفت، نبی کی بھی مخالفت ہے، اللہ کی بھی مخالفت ہے۔ اب اگر کوئی نبی کی توہین کرتا ہے تو نبی کی بھی توہین ہے، اللہ کی بھی توہین ہے۔ تو استجیبوا، دیکھیں کتنی وحدت ظاہر کی گئی ہے اس میں، اطاعت خدا اور اطاعت رسول میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ تم خدا کی اطاعت براہ راست کر بھی نہیں سکتے، تم کو پتہ بھی نہیں خدا کیا چاہ رہا ہے تم سے۔ تو نبی کے ذریعے سے تم کو معلوم ہوگا نا کہ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ کرو اور کیا کہہ رہا ہے کہ نہ کرو۔ نبی ہے اس کا وسیلہ، نبی ہے اس کا ذریعہ، لہٰذا نبی کی آواز پر لبیک کہنا اصل میں اللہ اور رسول کی آواز دونوں پر لبیک کہنا ہوا۔ لما یحییکم، اللہ اور رسول کی اس آواز پر لبیک کہو اس لیے کہ وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں جو زندگی بخش ہے، حیات بخش ہے، جس سے تمہیں زندگی ملے گی۔ اب یہ زندگی کیسے ملے گی؟ کون سی زندگی ملے؟ کیا ہم زندہ نہیں ہیں؟ تو اس پر بڑا دلچسپ گویا قرآن کا نظریہ ہے، اور وقت ہمارا تمام ہو رہا ہے لیکن ہم جلدی سے چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ موت و حیات کا فلسفہ قرآن کی نظر میں کیا ہے۔ اصل میں اطاعت رسول ہی میں حیات ہے اور نبی کی مخالفت میں موت ہے۔ پیغمبر اسلام سے سورہ روم میں ہے آیت نمبر 52 جس میں کہا گیا کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اے ہمارے حبیب، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اپنی بات، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ حالانکہ یہ پیغمبر ہیں کہ جو اسی بدر میں، واقعہ بدر کے بعد، بدر کے کنویں میں جب کافروں کے مردوں کو ڈال دیا گیا ہے تو منہ ڈال کے ان سے خطاب کر رہے ہیں، پیغمبر ان سے بات کر رہے ہیں، یعنی کافروں کے مردوں کو سنا سکتے ہیں اپنی بات۔ قرآن کہہ رہا ہے تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ کن مردوں کو؟ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، ان مردوں کو کہ جو بہرے ہیں، مردے بھی بہرے ہوتے ہیں، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب تمہیں چھوڑ کر منہ پھیر کر بھاگ جائیں، ان کو تم نہیں سنا سکتے۔ تو مردے بھی بھاگتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بظاہر زندہ ہیں مگر نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، نبی بلا رہے ہیں اور وہ نہیں آ رہے ہیں۔ تو جب ایسا ہے تو ان کو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ مردہ ہیں۔ تو جو نبی کی مخالفت کرے قرآن اسے مردہ کہتا ہے۔ سورہ یاسین، سورہ یاسین آپ بہت سنتے ہیں نا، آیت نمبر 70 اس بار سنیے گا سورہ یاسین کے، غور کیجیے گا۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ بات کیا ہے؟ یہ جو قرآن ہے اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمارا نبی، ہمارا پیغمبر ان کو ڈرائے جو زندہ ہیں۔ تو کیا مردوں کو کوئی جا کے ڈراتا ہے قبرستان میں؟ ان کو ڈرائے جو زندہ ہیں،
اور جو کافر ہیں ان پر حق ثابت ہو جائے، ان پر اتمام حجت ہو جائے۔ تو لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، حی زندہ، زندہ کے مقابلے پر جو لفظ استعمال کیا وہ کیا تھا؟ کافرین کا۔ تو قرآن کی نظر میں کافر وہ ہے جس میں زندگی نہیں پائی جاتی، چاہے آپ کو چلتا پھرتا نظر آئے۔ سورہ انعام میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں 122 آیت میں، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور وہ شخص کہ جو مردہ تھا اور ہم نے اس کو زندگی دی اور اس کو نور دیا کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ یہ کیسا مردہ تھا جس کو زندگی دی؟ کسی قبرستان کے مردے کو نہیں، اس سے مراد ہے کہ وہ کافر تھا، اس کو ایمان کی دولت بخشی جس سے اس کو زندگی ملی، مردے سے وہ زندہ ہو گیا، یعنی کافر سے وہ ایمان لے آیا، مومن ہو گیا۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 97، بس میں اور بھی کچھ آیات ہیں، میں اس کو ترک کروں گا اس لیے کہ وقت تمام ہو چکا ہے ہمارا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون۔ جو شخص بھی عمل صالح کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بشرط ایمان، بشرط کہ وہ مؤمن بھی ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی دیں گے۔ تو نبی کی اطاعت میں زندگی ہے اور نبی کی مخالفت میں موت ہے۔ نبی جب کہیں کہ یہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ مانو، بس ماننا ہے، اسی میں زندگی ہے۔ جو نہیں مانے گا وہ زندہ ہی نہیں ہے۔ آپ مسلمان تو چھوڑیں اور انسان تو چھوڑیں، وہ زندہ ہی نہیں ہے، وہ مردہ ہے، چاہے چلتا پھرتا آپ کو نظر آئے۔ تو نبی کی اطاعت میں زندگی ہے، نبی کی مخالفت میں موت ہے۔ یہاں ہے خلاصہ پوری گفتگو کا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یاد رکھو کہ اللہ جو ہے وہ انسان کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ پروردگار مومن کو باطل پر یقین نہیں کرنے دیتا، اور ایمان پر جو اس کا یقین ہے اس کو کم نہیں ہونے دیتا، ختم نہیں ہونے دیتا، وہ حائل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اور بھی بہت سی تفسیرات ہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو اگلے ہفتے یہیں سے ہم بات شروع کریں گے، اس لیے کہ اس کے بعد کی آیت بھی اسی سے مربوط ہے اور تھوڑی سی گفتگو آگے مربوط چل رہی ہے۔